أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورۃ البقرہ کی آیات
158 سے 160 تک کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں۔ سامعین محترم، پچھلے پروگرامز اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو سب سے پہلے تحویل قبلہ کی بات کی گئی تھی، پھر اس کے بعد درمیان میں ذکر آیا تھا صبر کا اور صلاۃ کا، اور نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے تکلیفوں پہ صبر کرنا، اس بات کا بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ جو آیت 158 ہمارے سامنے آئی ہے، اگر اس کو پچھلی آیتوں کے ساتھ جوڑا جائے جہاں صبر کی بات کی گئی تھی تو یہ ان سے بھی جڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ذکر آ گیا ہے صفا اور مروہ کا۔ جب صفا اور مروہ کا ذکر آئے گا تو حضرت ابراہیم کی قربانی خود یاد آئے گی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی رب کے حکم سے۔ ایک یہ بے مثال قربانی تھی اور کتنا بڑا صبر تھا۔ تو پہلے اللہ نے صبر کا حکم دیا، اس میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو بشارتیں دی، اور پھر یہاں سے اس کی ایک مثال کی طرف اشارہ کر دیا تاریخی اعتبار سے کہ دیکھو کس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے بڑی بڑی مشکلوں میں اللہ کے سامنے صبر قائم کیا۔ تو یہ اس کی مثال آ گئی جس کا اس سے پہلے آیتوں میں حکم دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ذکر آیا تھا تحویل قبلہ کا، پھر صبر کا، پھر یہاں پر صفا و مروہ کا ذکر ہے، تو درمیان میں صبر کا جو مرحلہ ہے یا اس کا ذکر ہے وہ ضرورتاً آیا۔ البتہ ان آیتوں کا جو اصل تعلق ہے وہ پیچھے تحویل قبلہ سے ہے، یعنی جب اللہ نے بیت اللہ کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو بھی بیت اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے۔ تو کہا کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو بیت اللہ کے بالمقابل مشرقی جانب میں یہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک کو صفا کہتے ہیں اور ایک کو مروہ کہتے ہیں۔ یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے سے موجود تھے، ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ موجود تھیں، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا یہ علاقہ تھا، اور یہاں جو ہے وہ پیاس سے بلک رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی والدہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف آتی تھی بے چینی کی حالت میں، اور یہیں پر اللہ پاک نے پھر زمزم کا وہ کنواں عطا فرمایا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے صفا اور مروہ کہ جس کو نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جس کو نسبت ہے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے۔ اور پھر مشرکین نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اصاف نامی ایک بت جو ہے وہ صفا پر لگا دیا تھا، اور نائلہ نامی بت جو ہے وہ انہوں نے مروہ پہ لگا دیا تھا۔ تو اب جب وہ یہاں پر عبادت کرتے تھے اپنی، تو ان بتوں کو وہ ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب جب اسلام کا ظہور ہوا اور یہاں سے وہ بت ہٹا دیے گئے، اس کے باوجود بھی لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس کے بعد یہاں پر آنا انہیں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں نسبت اصاف اور نائلہ سے قائم ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ آیت کریمہ اس طرف بھی جو ہے اس کے حکم کو واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی کہ یہاں اگر بت آ گئے ہیں اور وقتی طور پہ کسی نے یہاں پر یہ شرارت کی ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس کی اصل اپنی اصل پہ قائم رہے گی۔ اور وہ اصل کیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت اور نشانی کو۔
اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی جو ہوتی ہے اس کا تعلق کبھی مکان سے ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ ایک مکان ہے، اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ ایک مکان ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کبھی اس کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے بھی ہوتا ہے، جیسے جو عبادت حج ہے اس کا ایک ٹائم آتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اللہ کی نشانی میں سے۔ ہماری جو نماز ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، یہ اللہ کی نشانی میں سے۔ کبھی نسبت والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ ہم قربانی کا جو جانور ہے اس کو بھی شعائر میں سے شامل کیا گیا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جانور کی نسبت حضرت ابراہیم کے عمل سے ہے، ان کی قربانی سے ہے۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ہوئی، اللہ نے اس کو اپنی علامت اور اپنی نشانی قرار دیا۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں قرآن کریم میں، ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی تعظیم نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی توحید میں خلل پڑتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ صفا اور مروہ بھی جو ہیں یہ اللہ کے شعائر اور نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ آ کر صفا مروہ پہ سعی کر لے۔ سعی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے نیک کام کوئی کیا، ایک تو بیت اللہ کا حج ہے، فرض ہے، کبھی کسی نے کوئی نفلی عبادت کی، یعنی یہاں عمرہ کیا آ کے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، وہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور اس کا بدلہ دینے والا بھی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو نفل عبادات ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی یہاں پر اللہ پاک نے فرما دی۔ اچھا، اب یہاں 157 کی یہ تشریح تو میں نے آپ کے سامنے رکھی مختلف حوالوں سے، یہ بھی ذہن میں رہے اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ مشرکین نے تو یہ کیا کہ یہاں لا کے بت رکھ دیے، یہ ان کی غلطی ہے، مگر یہودیوں نے بھی یہاں کچھ کیا۔ یہودیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ میں آئے تھے، یہودی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو انہوں نے بیت اللہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو مسخ کرنے کے لیے اس تاریخ کو مسخ کیا کہ یہاں حضرت ابراہیم آئے تھے، وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح صفا اور مروہ بھی یہودی نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں حالانکہ موجود ہے، انہوں نے صفا اور مروہ کا ذکر بھی چھپا دیا ہے، اور بیت اللہ کے ذکر کو بھی انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کبھی حضرت ابراہیم یہاں پر آئیں۔ تو مشرکین مکہ کا تو یہ رد ہو گیا کہ اب یہاں سے بت ہٹا دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ یہاں آ کر آپ صحیح کریں۔ اب اگلی آیت میں ان یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، ان کے کانسیپٹ کا، ان کے نظریے کا، ان کے عمل کا۔ فرمایا اس لیے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی بینات اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو بیان کر دیا ہے، ان کے پاس موجود ہے، پھر بھی یہ صفا و مروہ کا تذکرہ حضرت ابراہیم کی نسبت سے چھپاتے ہیں، اتنے بے مثال واقعے کو یہ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ یہ چھپاتے ہیں نبیوں کا تذکرہ، محمد عربی کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی حقیقت کو چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ اس لیے اللہ نے دین کو، اپنی کتاب کو چھپانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی سے دین کی بات پوچھنے آیا اور اس نے دین کی بات چھپا دی اور اس کو بیان نہیں کیا، حضور نے اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی، ترمذی کی حدیث۔ تو یہ برا عمل ہے کہ دین کو چھپا، دین تو ظاہر کرنے کے لیے، یہ تو بدنیتی ہوئی نا، کہ آپ اپنی مرضی کا ایک دین چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آئے تو آپ اس کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ تو اس لیے پہلی آیت میں، یعنی آیت 158 میں مشرکین کا رد ہو گیا،
اور آیت 159 میں 159 میں جو یہودیوں نے اس ہسٹوریکل جگہ سے ان مقامات سے جو انہوں نے کیا رویہ رکھا اس کو اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی اس میں آیت نمبر 160، اس میں پھر اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں لعنت تو ان پہ کی گئی ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہاں میری توبہ اور ساتھ جو عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا بنیادی رکن جہاں ندامت اور شرمندگی ہے وہیں اصلاح ہے۔ وَأَصْلَحُوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ عمل چھوڑ دیا۔ عمل بھی تو روکو نا بھائی، عمل بھی کیے جا رہے ہو، توبہ بھی کیے جا رہے ہو اور جام بھی بھرے جا رہے ہو، یہ کیسی توبہ ہے؟ تابوا وَأَصْلَحُوا، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اور مزید ایک قید لگائی یہودیوں کی وجہ سے، وَبَيَّنُوا، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنا شروع کریں۔ مصطفیٰ کی نعت بیان ہو، ذکر ابراہیمی کا بیان ہو، نبیوں کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھایا جائے۔ وَبَيَّنُوا، اگر چھپاتے رہو گے تو کام نہیں چلے گا، بیان کرنا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ توبہ کی شرطیں آ گئیں، آپ سمجھ لیں یہاں کہ آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، یعنی رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، وہ گناہ روک دینا ہے، وَبَيَّنُوا، اور اس گناہ کا پھر اپوزٹ کرنا ہے آپ کو۔ اصلاح کرنے کے بعد آپ جو کام کر رہے تھے اب اس میں آپ صحیح روش پر آئیں گے، پہلے آپ حق کو چھپا رہے تھے، اب آپ کو حق کو بیان کرنا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ کا دل حق کی طرف مائل ہو گیا ہے، حق کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ وَبَيَّنُوا، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے توبہ، توبہ کے کچھ الفاظ ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا ایک معنی ہے، اور وہ معنی ہے کہ انسان کا دل بھی خدا کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ بھئی نوکر کا کام تو ہے کہ وہ یہ کہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، نوکر کا تو کام ہی یہی ہے۔ مگر ایسا مالک کہاں سے لائیں گے جو کہتا ہو میں ہوں تواب، آؤ میں بخشوں، ایسا مالک کہاں سے آئے گا؟ جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں نا جہاں اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، کیا اس کی رحمت ہوتی ہے ان لفظوں میں۔ جو مجرم سے کہہ رہا ہے، گناہ گار سے کہہ رہا ہے آنا میں تجھے بخش دوں، کیا شان ہے اس مالک کی۔ فرمایا جو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ کیوں؟ الرحیم، انا التواب الرحیم، کیونکہ میں رحم فرمانے والا ہوں، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، میں بندوں پہ رحمت کرتا ہوں۔ تو ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے سیگمنٹ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. خوش آمدید ناظرین، دوسرے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں آیات 161 تا 163 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ پھر اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے. ان سے عذاب کم کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. سامعین محترم، ان آیات میں تسلسل کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اہل یہود کا ذکر کیا، پھر ان کا کتمان حق یعنی وہ جو حق کو چھپاتے ہیں اس کا ذکر کیا. اب دیکھیں، ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق آیا نہ ہو، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جب حق اس کے سامنے آئے تو وہ حق پر عمل کر لے. لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس حق آ گیا اور اب وہ کیا کر رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے حق کو ماننا نہیں ہے. حق کو چھپا رہا ہے تو وہ حق کو مانے گا کیسے؟ تو جو حق کو چھپانے والا بن جاتا ہے نا، دین کو چھپانے والا بن جاتا ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دین کی طرف آ بھی نہیں پاتا، اور جس وہ کفر میں ہے اس کی موت بھی اسی کفر پہ آتی ہے. ضد سے اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات بیان کی گئی تھی آیات 160 تک حق چھپانے کی. آیت 161 میں پھر اللہ نے ساتھ ہی بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت پر ہی مر گئے کہ وہ کافر تھے اور مر گئے، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت. کافر کا معاملہ بڑا سخت ہے، جس کا جو اینڈ ہے، اختتام ہے، خاتمہ ہے، وہ کفر پہ ہو جائے تو پھر اس پہ خدا کی لعنت ہو جاتی ہے، سارے فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہو جاتی ہے. اب اس کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں. خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اب جہنم میں رہے گا، ہمیشہ وہ نار میں رہے گا، اور اس پہ عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. بھلے وہ دنیا میں اس نے کوئی بھی ظاہری بات نہیں، کسی بھی قسم کی اس نے کوئی نیکی کی بھی ہو، نیک اعمال انسان کرتا ہے، کافر کرتے ہیں بہت سارے نیک اعمال، یا ایک انسان العیاذ باللہ مومن ہی ہو اور بہت سارے اس نے نیک کام کیے ہوں لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے، تو سب کچھ حقارت اور برباد ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو جملہ ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ مرے اور اس حالت میں مر رہے تھے کہ وہ کافر تھے، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ خاتمہ بالایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آخری لمحہ اچھا ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان سے بوقت وصال جو ہے وہ کسی نے کہا کہ آپ، وہ رو رہے تھے اور ان سے کسی نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھیں. تو آپ جواب میں کہنے لگے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت گناہوں کا، اس وقت تو پریشانی یہ ہے کہ آخری لمحے تک ایمان سلامت رہے. اگر آخری لمحے تک ایمان سلامت رہا، یہ ان کا جملہ ہے، پھر تو گناہوں کا اگر سر پہ ایک بوجھ بھی ہے تو دیکھ لیں گے اس کو، اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر سفیان کیا کرے گا؟
تو مجھے ان لمحات میں اپنے ایمان کی فکر ہے۔ تو جو خاتمہ بالایمان کی فکر ہے، یہ ہمارے اسلاف کی وراثت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بڑی فکر کی ہے انہوں نے اس کی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت تھا جب، تو ان کے بیٹے نے ان کی خیریت دریافت کی، کہا آپ کیسے ہیں بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ تو حضرت امام نے جواب دیا کہ میں اس وقت اچھا ہوں گا جب میرا ایمان آج میرے ساتھ سلامت چلا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تو اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ میں ابھی تک فکر میری ختم نہیں ہوئی جب تک میری آخری سانس باقی ہے۔ جب تک میری آخری سانس باقی ہے میری فکر ختم نہیں ہوگی، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ تو یہ وہ انداز ہے بزرگان دین کا۔ ایک قول حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے کہ آپ عید کے موقع کے حوالے سے فرماتے تھے کہ دنیا کی عیدیں کیا منانا، جب عبد القادر ایمان سلامت لے کر جائے گا تو عبد القادر کی عید ہو جائے گی۔ تو یہ ہے خاتمہ بالایمان کی فکر جو اس آیت سے مترشح ہے، اور اس کی طرف ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ کافروں پر جو ہے نا پھر جو اس حالت میں مرتے ہیں کفر پر ہی، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی، لعنت اسی پر ہے جس کا کفر پر مرنا متحقق ہو، کہ یہ کفر پہ مرا ہے تو اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کا کفر پر مرنا متحقق نہ ہو، یا دنیا میں اگر کوئی کافر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو پھر اس کو ہم جو ہے نا وہ اسپیسیفک کسی کو متعین کر کے ہم لعنت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اور کوئی گناہ گار ہے اس کا بھی نام لے کر ہم جو ہے نا وہ کہ یہ شخص جو ہے نا یہ گناہ کرتا ہے ہم اس کو لعنت دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لعنت صرف اسی کافر کے لیے جائز ہے جس کا کفر پہ جانا متحقق ہو گیا۔ باقی دنیا میں آپ کسی کو لعنت نہیں کر سکتے، گناہ گار کا بھی نام لے کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کسی صفت کے ساتھ جرنل کسی کا ذکر کریں اور کہیں کہ جی سود کھانے والوں پہ خدا کی لعنت ہو، وہ جائز ہے۔ لیکن کسی بندہ مومن کو آپ کوئی کیسا ہی گناہ گار ہو، آپ اس کا نام لے کے اس کو لعنت نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں اس کا بڑا ٹرینڈ ہے، کوئی بھی بات ہوگی تجھ پہ لعنت، پھٹکار، ہاتھ سے بھی اشارہ کریں گے اور لفظ بھی کہیں گے۔ بعض اوقات خواتین بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر مرحلے پر جو ہے اپنی زبان کا جو معاملہ ہے اس کو سنبھالنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گالی گلوچ سے، بد کلامی سے، فحش کلامی سے، اور بالخصوص یہ لعنتیں دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں بہرحال اللہ پاک نے ان کافروں کے لیے جو کفر پر مر گئے لعنت کا ذکر فرمایا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وہاں عذاب میں کمی نہیں ہے، وہاں سفارش نہیں ہے، وہاں تعلقات نہیں ہیں، وہاں ان کی شفاعت نہیں ہے جو کفر پہ مر گئے۔ شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے، مگر شفاعت کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی حافظ ان کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی عالم ان کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی ولی ان کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی نبی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، سب ختم۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت وہ مانگ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل جائے، ہم دنیا کی زندگی میں واپس چلے جائیں اور وہاں جا کے ہم عمل کر لیں، لیکن کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک واقعہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایسا ملتا ہے جو بخاری میں جس کا ذکر ہے کہ ابو لہب نے جو اپنی سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا کہ جب اس نے آ کے حضور کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور اس انگلی سے جو اس نے اشارہ کیا تھا اس سے جو ہے وہ اس کو راحت پہنچائی جاتی ہے اپنے عذاب کے مرحلوں میں بھی۔ یہ بہرحال بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے۔
تو بس یہ کہنا ہے کہ کیا بات ہے نسبت مصطفیٰ کی، دامن مصطفیٰ میں آ جائیں تو پھر راحت ہی راحت ہے۔ تو فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، یہ تو ہوئی آیت نمبر 162۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 163 میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم۔ کفار مکہ کہہ لیں یا مشرکین مدینہ کہہ لیں، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آپ اس کو برا کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کا رب کیسا ہے؟ بھئی اپنے رب کا تعارف پیش کریں، اپنے رب کی صفت بیان کریں۔ تو پھر یہ آیت کریمہ آیت نمبر 163 سورۃ البقرہ، رب کا تعارف، سب سے بنیادی تعارف یہ ہے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں سن لو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا تعارف بھی سن لو، الرحمن الرحیم، یوں تو اس کے بڑے نام ہیں، تکبر اسی کو زیبا، وہ متکبر، مقتدر اسی کا نام، اقتدار اسی کو زیبا، لیکن جب وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحمت کرنے والا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اسم اعظم قرآن کی 2 آیتوں میں ہے، ایک فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک یہ، اور دوسری حضور نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1۔ ان 2 میں سے کسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ تو اللہ کا جو صفت رحمان و رحیم ہے اس کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، یا رحمان و یا رحیم، اور جو صفت حی اور قیوم ہے اس کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم۔ اور بالخصوص یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، یہ بھی ورد زبان رہنی چاہیے، اس کا جو معنی ہے وہ بھی ذہن میں مستحضر رہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور رحمان الرحیم ہے، اور اس کا ورد بھی ورد زبان رہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ معبود ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے ہم اس سیگمنٹ میں بھی ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچے۔ آیت نمبر 163 تک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں، اور اس میں کافروں کا جو ایمان کو چھپانا ہے، یہودیوں کا جو حضور کی صفتیں اور نعتیں چھپانا ہے ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کے کفر پہ مرنے والوں کا جو لعنت ہے اللہ پاک نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور پھر اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کا یہ فہم اور یہ سمجھ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ پروگرام کے ہم اختتام کو پہنچے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الف لام